میری نوری بہن مجھے بتا کر خاموش ہو گئی تھی کہ یہ زیور غائب نہیں ہوں گے بلکہ یہ انہوں نے مجھے تحفتاً دیے ہیں۔ ہمارے لوگ سونا بہت کم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہماری شادیوں میں عورتیں اور لڑکیاں چاندی کی ہی بھاری بھرکم زیورات پہنتی ہیں۔ جو دھڑکا میرے دل میں لگا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے پہلے دھڑکا یہی لگ رہا تھا کہ شاید نوری کی وہ لوگ شادی نہیں ہونے دیں گے، نوری کو شادی سے انکار کروا دیں گے یا پھر کوئی اڑچن ڈال دیں گے، لیکن انہوں نے تو نوری کے لیے زیورات بھی بھیج دیے تھے جو اب مجھے بہت بے فکر کر گئے تھے۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ شہباز کہیں نوری کی شادی میں روڑے نہ اٹکا دے۔ اب میرے سر پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، میں بہت ٹینشن فری ہو چکا تھا۔ 2-4 دن بعد ہی ابا جان نے تاریخ طے کر دی اور نوری کا خلیل سے اور میرا خلیل کی بہن روشنی سے رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جیسے جیسے شادی کی تاریخیں قریب آ رہی تھی، ہم دونوں بہن بھائی جہاں جہاں بھی اپنی شادی کے لیے خوش تھے، وہاں ہم خلیل کی طرف سے پریشان بھی ہو رہے تھے، جس نے دبی زبان میں اپنی برادری کے لوگوں کو نوری پر جن عاشق ہونے کی افواہ بھی اڑائی ہوئی تھی۔ وہ تو یہی کہتا تھا کہ کوئی جنات اس کا عاشق ہے، جبکہ شہباز جو کہ جن زیادہ تھا وہ تو نوری کو اپی کہہ کر بلاتا تھا، بہن مانتا تھا۔ میں اور میری اماں شہباز کے والدین کی طرف سے دیے گئے زیورات لے کر سنار کے پاس آ گئے کہ وہ ان زیورات کو دھو دے، مگر سنار ان زیورات کو خریدنا چاہتا تھا اور ان زیورات کو خریدنے پر وہ ضد کر بیٹھا تھا۔ سنار نے ہم کو لالچ دینے کی بھی کوشش کی کہ میں ان زیورات کے بدلے جدید تعداد کے زیورات آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ بھی دگنے وزن میں۔ آپ لوگ مجھے یہ زیورات دے دیں کیونکہ مجھے پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، مگر ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آخرکار اس سنار نے ہمارے سامنے ان زیورات کو مختصر کیمیکلز میں ڈبو کر نکالا تو ان زیورات کے نکھار میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ زیورات لے کر ہم ماں اور بیٹے دوسری خریداری میں لگ گئے۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ ہی گیا اور نوری خلیل کی اور روشنی میری بیوی بن ہی گئی۔ وہ بارات لے کر پہلے دن تو ہماری پکھی میں آئے اور دوسرے دن میری بارات ان کی پکھی گئی۔ خوب خوشی منائی جا رہی تھی۔ نوری کی شادی میں شہباز سمیت اس کے جناتی گھر والوں نے بھی شرکت کی تھی اور دعوت میں وہ لوگ ہمارے ساتھ شریک بھی رہے۔ نوری خلیل کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ جو مال پہلے روشنی اور خلیل لے کر جایا کرتے تھے، اب وہ مال روشنی کی جگہ نوری اور خلیل لے کر جانے لگے تھے، اور نوری کی جگہ اب میرے ساتھ روشنی ہمارا مال لے کر جانے لگی تھی۔ روشنی کے آ جانے پر میری پکھی کے طور طریقے بہت بدل گئے تھے۔ نوری کا میل تو سب سے الگ ہی تھا، جبکہ روشنی کی کچھ عادتیں بہت زیادہ مختلف تھیں۔ جب سے شادی ہوئی تھی تو میری 7 بھیڑیں معمولی سی اونچ نیچ کی بنا پر ہو چکی تھی ذبح۔ کبھی اکھارا ہو گیا تو کبھی چارہ لڑ گیا، کبھی منہ خور ہو گیا۔ میرے والد اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ان کا پورا شک اور دھیان شہباز کی ہی طرف تھا کہ یہ سب کچھ وہ جنات شہباز کی ہی کارستانیاں ہیں، مگر میرا دل شہباز پر شک کرنے کا نہیں مانتا تھا۔ مگر میں بھی کیا کرتا، میں پریشان تھا کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارے حادثات میرے مال کے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ دوسرے لوگوں کی، دوسروں کی پکھیوں کی بھی تو سینکڑوں بھیڑ بکریاں ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب سے ہم نے دم جھاڑا بھی کروایا کیونکہ ہم پریشان ہو چکے تھے۔ حاجی غفور صاحب کے پاس جا کر ان سے بھی تعویذ لے کر بھیڑوں کے گلے میں بھی ڈال دیے۔ کوئی ہم سے کہہ رہا تھا کہ روشنی کا پیر بھاری نکلا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نوری تمہارے لیے بہت زیادہ قسمتی تھی، وغیرہ وغیرہ طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی تھی۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں، مگر میں کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا، کچھ نوٹس نہیں کر رہا تھا۔ والد صاحب کے 2 مہینے کی چھٹی پر ختم ہونے والی تھی اور وہ جانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ والد صاحب جاتے جاتے مجھے ہدایت دینے لگے۔ والد صاحب چلے گئے، اس کے بعد ہم دونوں یعنی کہ روشنی اور میں اپنے جانوروں کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ خلیل نوری کے معاملات میں کوئی بھی دخل نہیں دیتا تھا۔ اگر نوری رات کو اٹھ کر پکھی سے نکل جاتی تو خلیل بیچارہ بیٹھ کر انتظار کرتا، مگر وہ کبھی بھی نوری کے پیچھے ہرگز نہیں جاتا تھا۔ شہباز نے 2-4 بار خلیل سے بات بھی کی تھی، جس کی وجہ سے خلیل کا ڈر قدرے کم ہو چکا تھا۔ اب ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بہت زیادہ بدلتا جا رہا تھا۔ دولت کے لالچ نے دونوں کو اپنا غلام بنا ڈالا۔ پے در پہ اس کی بھیڑ، اس کی بکریاں بکنے لگی تھی۔ قصاب ان کی بکریاں بھیڑیں خرید رہے تھے۔ میں نے دبی زبان میں اس بات کا تذکرہ جب روشنی سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے چپ کرا دیا کہ وزیر، تم نوری اور خلیل دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خلیل کیونکہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور گھر پر اس کا ہی کنٹرول ہے،
اسی لیے تم ان بات پر توجہ نہ دو۔ ابا اماں اور سارے رشتہ دار گھر کے اس کے معاملے میں یعنی خلیل کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے۔ روشنی نے جب مجھے سمجھایا تو میں نے اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ خلیل اور نوری نے اپنی پکھی وہالی پکھی سے ذرا دور ہٹ کر بنا لی۔ یوں تو وہ قبیلے میں ہی تھے لیکن سب سے الگ تھلگ تھی ان کی پکھی۔ ویسے بھی نوری پر جن عاشق ہونے کی افواہ کی وجہ سے نوری سے سب ملنے سے گھبراتے ہی تھے۔ شہباز کو نوری اور خلیل نے اپنے اشاروں پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس سے سودا سخت منوانے لگے تھے۔ پہلے تو وہ شہباز کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے، پھر ان دونوں نے شہباز کو پیسے دینا بند کر دیا۔ اب وہ لوگ یعنی دونوں جو بھی کھانے پینے کی چیز مانگتے تو شہباز پل دو پل میں انہیں وہ لا کر دے دیا کرتا تھا۔ شہباز نے دونوں کو سختی سے منع بھی کر رکھا تھا کہ جب کبھی شاہزیب یعنی کہ شہباز کا بھائی جب بھی میرے ساتھ آئے تو تم لوگ ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی فرمائش نہ کرنا، کیونکہ اگر میرے والد صاحب کو یہ بات معلوم پڑ گئی تو وہ سخت ناراض ہوں گے۔ وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، اس لیے ان کو یہ بات ناگوار گزرے گی۔ دونوں نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے نوری کو منع کر دیا کہ شہباز تمہیں بہنوں کی طرح چاہتا ہے، تو پھر وہ مافوق المخلوق ہونے کے ناطے کبھی ناراض ہو گیا تو تم نقصان میں بھی آ سکتے ہو، جیسا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تمہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مال بھی پراسرار بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ تبھی نوری بولی، ارے نہیں بھائی، وہ بچہ بلا تمہارے مال کا نقصان کیوں کرے گا؟ نوری نے میرے وسوسوں کو مسترب کر کے شہباز کی طرفداری کر دی تو میں نے اسے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ جو بھی ہو اس سے سمجھوتا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب خلیل کے تو ٹھاٹ باٹ بدلنے لگے تھے اور نوری بھی اس کے ساتھ ہی شامل تھی۔ اس نے دبی زبان میں یہ اظہار کر دیا تھا کہ ہم نے اب بہت جانوروں کی خدمتیں کر لی، اب تو ہم سکھپور سے نقل مکانی کر لیں گے اور ہم شہر چلے جائیں گے۔ اب خلیل کوئی اور کام کرے گا۔ اب تو نوری اپنے گھر والی تھی، میں اس پر اپنی مرضی ہرگز نہیں چلا سکتا تھا، اسی لیے میں نے چپی سادھ لی کہ جو مرضی آئے تم لوگوں کی وہ کرو۔ خلیل تھوڑا بہت راجگیری کا کام جانتا تھا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی یعنی نوری اور خلیل سکھپور سے شہر شفٹ بھی ہو گئے۔ کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی تھی تو دونوں کو کام بھی مل گیا۔ نوری کو مزدوری کا کام مل گیا اور خلیل کو مستری کا۔ اسی بلڈنگ میں انہوں نے بلڈنگ مالک سے پوچھ کر رہائش بھی اختیار کر لی تھی۔ انہیں سکھپور سے گئے ہوئے 3 مہینے سے زائد ہو چکے تھے۔ میں کبھی کبھار جا کر ان کو مل کر آ جایا کرتا تھا اور کئی بار میں نے خلیل کو یہ سب چھوڑ کر واپسی کا بھی کہا، مگر وہ دونوں کبھی میری بات نہ مانے اور میں مایوس بھی ہو گیا۔ خلیل اور نوری شہباز سے اس جن زادے سے ایسے کام لینے لگے تھے جس میں خلیل کی چالاکی بھی شامل تھی۔ وہ خود کو بہت بڑا عامل ماننے لگا تھا۔ سب سے پہلے جہاں وہ رہ رہے تھے اس بلڈنگ مالک حاجی نور احمد کو اس نے قائل کر لیا، پھر یہ سلسلہ اس کے دوستوں اس کے رشتہ داروں تک پھیلتا چلا گیا۔ شہباز ان کے سامنے جو کوئی بھی ہوتا تو مختلف چیزیں ادھر ادھر کرتا تاکہ ان لوگوں کو جو شہباز کے آس پاس ہے لیکن شہباز کو دیکھ نہیں سکتے، ان لوگوں کو ایسا لگے کہ خلیل کے تابع کوئی جنات ہے اور خلیل اس جنات سے کام بھی لے سکتا ہے۔ کم عقیدہ لوگ جو تھے وہ تو دونوں میاں بیوی کو پوجنے تک لگ گئے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس پر یہ کہا جاتا کہ تم پر کالے جادو کا سایہ ہے، یہ ختم کرنے کے لیے ہمیں جنات کو حاضر کرنا پڑے گا، وہ اس کا توڑ کریں گے اور ان کو بلوانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں ضرورت لگیں گی اور اس پر یہ خرچ بھی آئے گا۔ پھر شہباز کو بلایا جاتا اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے دکھا کر ان لوگوں کو قابو کیا جاتا تھا۔ دن دگنی اور رات چگنی پیسوں کے معاملے میں ترقی چل رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی دھڑا دھڑ چاندی سمیٹ رہے تھے۔ جب لوگوں کے سامنے شہباز کو بلایا جاتا تو خلیل اسے گالی گلوچ بھی دیتا تاکہ وہاں موجود ہونے والے لوگ اسے اچھا سمجھیں اور لوگوں پر خلیل کی دھاک بھی جم جائے۔ اور اب نوری نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک دن شہباز کو حاضر کرنے کے لیے آوازیں دی گئی تو اس وقت وہ کہیں پر دور پر تھا یا ویسے ہی وہ آنا نہیں چاہتا تھا اور جان بوجھ کر سنی انسنی کر رہا تھا۔ تو جب بعد میں وہ نوری کے پاس آیا تو نوری آپے سے باہر ہو گئی۔ شہباز نے غصے سے خلیل کو دھکا دیا جو کہ شہباز سے بدتمیزی کر رہا تھا اور اس کے بعد شہباز وہاں سے واپس چلا گیا۔ کئی دنوں تک شہباز واپس نہ آیا۔ اب ان دونوں کو تشویش ہوئی اور اب یہ دونوں پریشان بھی ہو گئے۔ نوری دن رات شہباز کو واپس بلانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ اگر کوئی کام کے سلسلے میں ان کے پاس آتا تو یہ دونوں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے اور اب ان دونوں کی توجہ صرف اور صرف بلڈنگ کے کام پر ہی تھی۔ جب شہباز کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ نوری کو ملنے آ گیا۔ دونوں بلڈنگ کی 4تھی منزل پر فرنٹ کی طرف لگے بڑے لکڑی کے پٹوں پر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے، یعنی کہ خلیل اور نوری دونوں۔ خلیل کو شہباز کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ خلیل نے فنکار کر شہباز کو ڈانٹا کہ کہاں تھے اتنے دن، آئے کیوں نہیں؟ نوری نے جب مداخلت کرنا چاہی تو خلیل نے نوری کو بھی جھٹک دیا۔ یکدم خلیل کو کسی نے ہوا میں اچھالا اور
वो चौथी मंजिल से नीचे सड़क पर गिर गया और तरबूज की तरह बिखर गया और नूरी सख्ते की हालत में आ चुकी थी और ऊपर खड़ी अपने ही खलील की लाश के पास जमे हुजूम को देख रही थी। नूरी के मुताबिक शहबाज उसके बाद कोई बात किए बगैर चला गया था और जब हमें इन सब वारदात का पता चला तो हम खलील की लाश लेकर और नूरी को वापस लेकर अपने डेरे पर चले आए। नूरी आज भी शहबाज को याद करती है, लेकिन शहबाज उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।